بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ اسی طرح اے مسلمان عورتوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم سے شادی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ تمہارے لیے غلام مومن بہتر ہیں اس مشرک مرد سے۔ علت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ تجھے جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین تجھے جنت کی طرف بلاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے جو لوگ آج اپنے آپ کو ماڈرن زمانے میں سب سے زیادہ ہوشیار باعقل سمجھتے ہیں اور اسلام کے خلاف اپنی عملی کارروائی کو وہ فیشن سمجھتے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو سیکھے، ایمان کو سمجھے۔ جہاں اسلام نے عبادات کے تعلق سے انسانوں کو ابھارا ہے، وہیں اخلاق کے تعلق سے کہ ان کے اخلاق و کردار بہتر ہوں، ان چیزوں پر توجہ دیا ہے۔ اسلام صرف عبادات ہی کے مرکب کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی نام ہے۔ معزز سامعین، غیر مسلم سے شادی کرنا یا کسی غیر مسلم لڑکی سے ہو یا کسی غیر مسلم لڑکا سے ہو شادی کرنا یہ حرام ہے۔ امت اسلام کا اس پر اجماع ہے۔ تمام ائمہ کے یہاں، خواہ وہ حنفی ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، چاہے جس بھی فرقے کے ماننے والے ہو، ان کے یہاں مشرک سے شادی کرنا حرام ہے۔ ہم تمام ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا، اسکول اور کالج میں آزادانہ طور پر وہ جس سے چاہتی ہے عشق اور معاشقے کے بندر میں بچ جاتی ہے، وہ قوم و ملت کے لیے رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اسلام کا مذاق بھی اڑاتی ہے۔ اپنا نام فاطمہ اور عائشہ رکھ کر کسی غیر کے دامن میں ہوس کی شکار ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہیں سوچتی کہ اسلام نے اسے کیا تعلیم دیا ہے۔ معزز سامعین، وہ صرف اپنے آپ کو ہی رسوا اور ذلیل نہیں کرتی بلکہ اسلامی اخلاق و کردار پر وہ حرف لگاتی ہے۔ ایسے مسلمان لڑکوں سے اور ایسے مسلم بہنوں سے میں خصوصاً بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اس آیت کو بار بار پڑھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا یہ عمل کس حد تک جائز ہے، کہاں تک جائز ہے۔ اسلام نے کسی بھی صورت میں اس کو گوارا نہیں کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مومنین کو لانے کے لیے بھیج دیتے ہیں مکہ۔ ان کی محبوبہ عراق نامی سے ان سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہے ان کی محبوبہ کہ ہم آج کی رات شب باتی کر لیں۔ حضرت مرثد غنوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم اب میں اسلام کا قلادہ اپنے غریبہ میں ڈال چکا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں تیرے طرف نظر محبت رکھوں۔ معزز سامعین، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سبق کو یاد کریں، ہمیں جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہے ان کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم آپ سے یہی التماس بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، ورنہ اللہ نے تو ہم کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، ان غیروں سے آنکھیں چار کر کے ہم نے جہنم کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھ اسلام اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔